ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعد صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ضرورت کے تحت قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ پیش کر کے انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے۔ ماہ رمضان کی برکتیں اور سعادتیں اور رحمتیں جس سے پوری دنیا والے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ غفلت سے، سستی سے، کاہلی سے، کسی قسم کی شیطانی فریب سے، شیطانی چالوں سے اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین رب العالمین۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں اور اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے، وہ مال جس کو ہم نے دیا ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے غرور کو توڑ دیا ہے، کہا وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے جو ہم نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ حقیقی مومن ہیں اور ایسے ہی لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ دیکھیں، نماز یہ شریعت اسلامیہ کا دوسرا سب سے بڑا اہم رکن ہے۔ نماز کے بعد جو تیسرا سب سے بڑا اہم رکن ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور یہ دو چیزیں ایسی رہی ہیں، نماز ہے اور زکوٰۃ، جتنی
شریعتیں آئی ہیں، جو آسمانی مذاہب جتنے بھی آئے ہیں، ان تمام میں نماز کا بھی تصور رہا ہے اور زکوٰۃ کا بھی تصور رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنے انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیے، سارے نبیوں نے اپنی قوموں کو جہاں نماز کی تلقین کی، وہیں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 82 مقام پر 82 مقام پر اللہ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ 82 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جتنی اہمیت نماز کی ہے اتنی اہمیت زکوٰۃ کی ہے۔ دونوں میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز کا اقرار کرتا ہے اور زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو شریعت اسلامیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑھوتری کے، صاف صفائی کے۔ انسان جب اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نمبر 1 اس کا مال صاف ہوتا ہے، نمبر 2 اس کا مال بڑھ جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ 2-3 مثالیں بھی دوں گا۔ اور نمبر 3 انسان کا مال صاف ہوتا ہے، اس کا دل بھی صاف ہو جاتا ہے۔ لالچ سے، بری بلا سے، آرزوؤں سے، جھوٹی تمناؤں سے، دنیا کی محبت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کا نفس پاک ہوتا ہے تو انسان کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ مال میں غریبوں کا حق ہے، فقراء کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، انسان جب یہی اپنا کمایا ہوا مال جب غربا کو، مساکین کو، یتیموں کو، بیواؤں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے تو یہی اس کا حلال مال یہ ناپاک ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ عذاب الہی کا شکار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو مال آپ کا باقی بچتا ہے نا، یہ حلال ہو جاتا ہے، یہ صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے اور یہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ ایک شخص حضرت ابو ایوب انصاری صاحب رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ ایسا کوئی عمل بتلا دیجئے جس کو میں کروں اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرو، اپنے مال میں زکوٰۃ نکالو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اگر یہ کام کرو گے اللہ کی جنت میں داخل ہوگے۔ سبحان اللہ۔ زکوٰۃ اگر کوئی انسان ادا کرتا ہے یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الزکوٰۃ برہان، زکوٰۃ ادا کرنے والا یہ اللہ کے ہاں مومن میں شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، سبحان اللہ، ایسے آدمی پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ کی رحمتوں کے مستحق بننا ہے، نماز کو قائم کرو، اپنے مال کی زکوٰۃ دو، اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی۔ اور اس سے بڑی بات میرے بھائیو یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا شخص یہ ایک مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر یہ مشرکین توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، مال کی زکوٰۃ دیں، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اللہ کے کلام میں آیات بھری پڑی ہیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھری پڑی ہے جن میں خلاصے کلام کے طور پر شریعت اسلامیہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ انسان جب اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے
ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، مال کی زکوٰۃ دیتے رہو، تمہارے مال کی حفاظت اللہ کرتا رہے گا۔ یہی وجہ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں نا، کبھی کمپنی میں خسارہ ہوا، کبھی کمپنی ڈوب گئی، کبھی تجارت میں خسارہ ہوا، کبھی چوری ہو گئی، کبھی فیکٹری میں آگ لگ گئی، کبھی کسی نے بیوقوف بنا کر کے مال ہڑپ کر لیا۔ کتنے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں۔ امریکہ کا ورلڈ ٹاور سینٹر جو گرا تھا، اس میں سودی کاروبار زیادہ تھا، حلال کاروبار کم تھا۔ اللہ کی مشیت اور مرضی، اللہ جو چاہے کرے، سبحان اللہ۔ تو پیارے نبی محمد الرسول اللہ نے پیغام دیا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال محفوظ رہے تو آپ کے مال میں جو حق ہے لوگوں کا حق ادا کرتے رہیے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے۔ اور جانتے ہیں ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، اللہ کے کلام میں بھی یہ بات موجود ہے کہ انسان جب اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے نا تو بڑھتے رہتا ہے، وہ کم نہیں ہوتا ہے، وہ ترقی کرتے رہتا ہے، اللہ برکتیں ڈال دیتا ہے، اللہ رحمتیں ڈال دیتا ہے۔ اور ایک بات اور کہہ کر کے میں 2-3 باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ یہ زکوٰۃ تو یہ آخری حد ہے، 2.5%۔ کتنا؟ 2.5% یہ آخری حد ہے بھائی۔ یہ شریعت اسلامیہ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ 2 قدم آگے بڑھیے اور انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کیجیے۔ زکوٰۃ تو یہ 2.5% ہے، 40,000 میں 1,000، 1 لاکھ میں 2,500، یہ کچھ نہیں ہے، یہ آخری حد ہے بھائی۔ شریعت نے کہا آگے بڑھیے اور عام نفلی صدقہ، عام صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے اپنے مال کو محفوظ کر لیجیے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بات موجود ہے کہ انسان اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنے مال سے کرتا ہے، ٹوٹ کر کے چاہتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ نے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، انسان کیا ہے؟ مال کو ٹوٹ کر کے چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایسے آدمی کو تعلیم دی ہے کہ انسان کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے۔ عام جو نفلی صدقہ ہے، عام صدقہ ہے، عام خیرات ہے، اس کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لوگوں کو دیتا رہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھری پڑی ہیں، اللہ کے کلام میں آیات ہے۔ اللہ نے فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اللہ نے فرمایا جیسے کوئی آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، اس کی مثال ایک دانے کی ہے۔ ایک دانہ اگر کسی نے زمین میں ڈال دیا، اس میں 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور 7 بالیوں میں سبحان اللہ سینکڑوں دانے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے کوئی آدمی 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے سینکڑوں گنا بنا کر کے اور بڑھا کر کے سبحان اللہ پیش کرتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیغام دیا، حدیث قدسی اللہ نے فرمایا یا ابن آدم، یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو انسانوں پر خرچ کر۔ اللہ نے کہا میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ تبارک، اور جانتے ہیں یہ بات پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی سے کہا تھا، اور بلال حبشی کوئی مالدار نہیں تھے۔ پتہ چلا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مالدار ہونا ہی ضروری نہیں ہے، ایک عام انسان بعض دفعہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مالدار کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو آدمی یہ نہ سوچے کہ مال آئے گا تبھی خرچ کروں گا، آپ کی جو آمدنی ہے اسی میں سے کٹ کر کے، بچا کر کے، چھپا کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹو، دیکھو جب سے زمین و آسمان کی تخلیق اللہ نے کی ہے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آبادی کو بسایا ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے، جب سے اللہ خرچ کر رہا ہے، دے رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کی مدد کر رہا ہے، فرما بردار ہو یا نافرمان، مشرک ہو یا مومن،
موحد ہوں یا کافر، اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے، لٹا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہو رہی ہے۔ یہی صفت ایک عام انسان کے اندر بھی ہونی چاہیے، مسلمان کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ دن رات اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کی مدد کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، مثالیں اگر دینے کھڑا ہوں گا نا، وقت پورا ختم ہو جائے گا اور جو اصل موضوع ہے وہ میرے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ مثالوں کی اگر بات کی جائے نا، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے مثالی شخصیت ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے قدوہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ جابر ابن عبداللہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی مانگنے والا آیا، آپ علیہ السلام نے کبھی نہ نہیں کہا۔ آپ کی زندگی میں لفظ نہ کبھی آیا ہی نہیں، آپ کے پاس نہیں رہا، آپ خاموش رہے، خاموشی سے چلے گئے، لیکن آپ نے نہ نہیں کہا۔ اور آپ نے اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ ایک انصاریہ عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چادر بن کر کے ہاتھ سے تیار کر کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ بڑا خوبصورت چادر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر زیب تن کر کے مسجد میں آئے، ایک صحابی کو بہت پسند آ گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ چادر بڑی اچھی ہے، آپ مجھے عنایت فرما دیجئے۔ تحفے میں آئی ہوئی چیز ہے، ہدیے میں کسی نے نبی کو دیا ہے، سامنے والے نے مانگ لیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دیا۔ بعد میں لوگوں نے کہا تجھے یہ خبر نہیں ہے، تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مانگ لیا جاتا ہے آپ عطا فرما دیتے ہیں، کیوں تو نے مانگ لیا؟ کہا میں نے اس لیے مانگ لیا، برکت کے لیے مانگ لیا ہے، میں نے برکت کے لیے مانگ لیا ہے کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چادر مبارک میرے گھر میں پڑا رہے۔ سبحان اللہ، کہنا یہ ہے میرے اور اتنا آپ نے دیا، اتنا آپ نے دیا، بعض دفعہ لے کر کے جانے والے لے کر کے جا نہیں سکے، کندھوں پر اٹھا کر کے مال لے کر کے گئے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنایت کرتے رہے، دیتے رہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کی مثالیں دی جائے، صدیق اکبر ہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، غزوہ تبوک کے بارے میں بات آئی تھی، جانتے ہیں جب پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام چندے کا اعلان کیا، تعاون کا اعلان کیا، کہا مجاہدین کی مدد کرنی ہے، اللہ کی راہ میں نکلنا، بچہ بچہ جانتا ہے بھائی، اس کو بس میں یاد دلا رہا ہوں آپ کو تاکہ ریفریش ہو جائیں ہم اور آپ، ہمیں اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ صدیق اکبر گھر کا سارا اثاثہ لا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ عمر ابن خطاب کی یہی جستجو رہتی تھی کہ میں کسی طریقے سے نیکیوں میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں۔ وہ گھر کا آدھا سامان لے کر کے آئے، دیکھا تو صدیق اکبر سارا سامان لے کر کے آئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا اللہ کی راہ میں دیا دیا دیا، خیرات کیا، خرچ کیا کہ ایک نہیں 7 مرتبہ منبر رسول سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا اعلان کیا۔ بہرحال کہنا یہ ہے، پیغام دینا چاہتے ہیں کہ رمضان کا جب مہینہ آتا تھا نا، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ آپ اس ماہ میں کثرت کے ساتھ 2 کام بہت کرتے تھے، قرآن مجید کا دورہ کرتے تھے، مکمل کر کے دوبارہ پڑھتے تھے۔ بہت سارے بھائیوں کا قرآن مکمل ہوا ہوگا اور بہت سارے بھائیوں نے کھول کر کے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا فرمائے ایسے نادانوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ بہت سارے لوگوں نے قرآن کو کھول کر کے دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا، قرآن مکمل کر کے دوبارہ اس کا دورہ کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام اس ماہ میں صدقہ خیرات اتنا کرتے تھے جیسے ہوا چلتی ہے نا، ہوا سے ہر کوئی فیضیاب ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، ایسے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور خیرات سے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا تھا۔ ہوا سب کو لگتی ہے نا، بلڈنگ اونچی ہو یا چھپر کی ہو، آدمی چھپر میں رہنے والا ہو یا زمین پر لیٹنے والا ہو، ہوا سب کو لگتی ہے نا۔ ایسے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور خیرات سے ہر آدمی فائدہ اٹھاتا تھا۔ میرے بھائیوں،
यहाँ पर जो बात मुझे कहनी है, चूँकि मैंने जो बात कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात की फ़र्ज़ियत का ऐलान किया है। और मैंने शुरू में कहा अल्लाह के कलाम में तकरीबन 82 मरतबा ज़कात की फ़र्ज़ियत का ऐलान किया गया है। अब यहाँ पर अगर कोई आदमी ज़कात की फ़र्ज़ियत का इनकार करे, नमाज पढ़ रहा है, रोज़े रख रहा है, इसी तरीके से हज कर रहा है, उमरा कर रहा है, लेकिन ज़कात की फ़र्ज़ियत का इनकार कर रहा है, ऐसा आदमी मुसलमान नहीं है, वाजिबुल क़त्ल है, ऐसे आदमी को क़त्ल कर दिया जाएगा। ऐसे आदमी का ईमान ये काबिल कबूल नहीं होगा। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, तो जैसे आप अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ ना, बहुत सारे देहात में रहने वाले लोग ये कहने लगे कि जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में ना रहे तो इस्लाम कहाँ रहेगा, दीन कहाँ रहेगा, कुरान कहाँ रहेगा। उन्होंने क्या किया, वो दीन से मुर्तद होने लगे और अपने आबा व अजदाद की दीन की तरफ पलटने लगे। सुभान अल्लाह। ऐसे में क्या हुआ, कई लोगों ने ज़कात की फ़र्ज़ियत का इनकार कर दिया। सिद्दीक़ अकबर खलीफा बने, उन्होंने सुभान अल्लाह, और जानते हैं इन लोगों ने क्या किया, ज़कात की फ़र्ज़ियत का इनकार कर ही दिया। बहुत से लोगों ने यह कहा कि जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे बैतुल माल में जमा कराते थे, अब चूंकि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है इसलिए इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। इस तरह की बातें करने लगे। सिद्दीक़ अकबर खलीफा बने, उन्होंने सुभान अल्लाह ऐलान किया कि अल्लाह की कसम है, अल्लाह की कसम है, जो आदमी प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बैतुल माल में ज़कात जमा कराता था, माल की ज़कात निकालता था, अगर उसने ज़कात देने से इनकार कर दिया तो मैं जिहाद करूंगा, उससे लड़ाई करूंगा, किताल करूंगा। उमर इब्ने खत्ताब आए, उन्होंने कहा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो नमाज पढ़ने वाला है, रोज़ा रखने वाला है। बोले नमाज पढ़ने वाला भी होगा, रोज़ा रखने वाला भी होगा, अगर वो आदमी प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक रस्सी भी ज़कात में निकालता था, अगर ऊंटनी का बच्चा भी ज़कात में निकालता था, अगर उसने इनकार कर दिया सिद्दीक़ अकबर उससे जंग करेगा, जिहाद करेगा, क्योंकि ज़कात का इनकार करने वाला, ज़कात की फ़र्ज़ियत का इनकार करने वाला, ये बिल इत्तफाक सारे मसालिक के उलमा के नज़दीक बिल इत्तफाक ये काफिर है और इसको कत्ल कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, और अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में फरमाया वैलुल लिल मुशरिकीन, वैलुल लिल मुशरिकीन अल्लज़ीना ला यूतून अज़्ज़का। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उन मुशरिकों के लिए बर्बादी है जो अपने माल की ज़कात नहीं देते। पता ये चला ज़कात ना निकालने वाला ये मुशरिक है, मुशरिक है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मुसलमानों की जमीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो आदमी ज़कात की फ़र्ज़ियत का कायल है लेकिन निकाल नहीं रहा है, दे नहीं रहा है, कहता है ज़कात है लेकिन दे नहीं रहा है, सुभान अल्लाह। अल्लाह के कलाम की आयत को सुनी, अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना यकनिज़ून ज़हब वल फिद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह ने फरमाया जो लोग सोना और चांदी को जमा करके रखते हैं, बटोर करके रखते हैं, गिन करके रखते हैं, खजाना जमा करके रखते हैं, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हैं, ऐसे आदमी को दर्दनाक अजाब की बशारत दे दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया यही सोना चांदी जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, तपाया जाएगा, और तपा करके इनकी पेशानी को, इनके पहलुओं को, इनकी पीठों को दागा जाएगा। तीन चीजों को दागा जाएगा। जानते हैं उलमा ने लिखा है क्यों पेशानी को दागा जाएगा, पहलुओं को दागा जाएगा, इसकी पीठ को दागा जाएगा। जानते हैं जब कोई मांगने वाला आता है ना, इसके पहले पेशानी पर बल पड़ते हैं। ओहो मांगने के लिए आ गया, पहले पेशानी पर बल पड़ता है, उसके बाद क्या करता है, बगले झांकने लगता है, और आखिर में क्या करता है, पीठ दिखा करके चले जाता है। ऐसे आदमी को अल्लाह तबारक व तआला कल जहन्नम में पेशानी को दागा जाएगा, दोनों इसके पहलुओं को, कंधों को दागा जाएगा, और इसकी पीठ को दागा जाएगा। अल्लाह
तबारक व तआला ने यहाँ पर इसका हुक्म दिया है। और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे माल दिया है, साहिब निसाब है वो, मालदार है वो, लेकिन माल की ज़कात नहीं देता है, यही माल कल सांप बन जाएगा, अजदहे की शक्ल में आएगा। गंजा सांप जो इंतहाई जहरीला होता है, जहरीले सांप की अलामत यह है ना, उसकी आंखों पर दो सियाह निशान होते हैं, दो सियाह निशान होते हैं। ऐसा वो अल्लाह तबारक व तआला उसके माल को अजदहे गंजे सांप की शक्ल में बना देगा। ये आएगा, इसके जबरों को चबाएगा और कहेगा अना कंजुक, अना मालुक, मैं तेरा खजाना हूं, मैं तेरा माल हूं, जमा करके रखा था ना, स्टॉक करके रखा था, किसी को देता नहीं था ना, ले अपना माल, ले अपना माल ले। वो यही कहता रहेगा मेरे भाइयों। कहना ये है, पैगाम ये है मेरे भाइयों, प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस है जिसमें ये पैगाम मौजूद है कि जो आदमी काहली की वजह से, सुस्ती की वजह से माल की ज़कात नहीं देता है ना, ऐसे आदमी के लिए आखिरत में दर्दनाक अजाब है। और दुनिया में अजाब क्या है जानते हैं? अल्लाह आसमान से बारिश को रोक लेता है। जिस कौम में मालदार हो, ज़कात देने वाले नहीं है, इनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश को रोक लेता है। अगर ये चौपाए ना हो, अनआम ना हो, हशरात ना हो, कीड़े मकोड़े ना हो, पाने का खतरा भी आसमान से ना आए मेरे भाइयों। इसलिए उलमा ने लिखा है, अगर इस आदमी ने तौबा कर लिया तो ठीक है, वहां अगर शरीयत इस्लामिया है, इस्लामी कानून है, तो इसे कत्ल कर दिया जाएगा। आइए मैं अपनी बात 2-3 मिनटों में बता करके बात खत्म करूं मेरे भाइयों। पैगाम असल ये देना चाहते हैं, ज़कात किसके ऊपर है? वो आदमी जो आजाद है, मालदार है, गुलामी की जिंदगी नहीं जी रहा है। इसी तरीके से चाहे मर्द हो या औरत हो, बालिग हो या नाबालिग हो, आकिल हो या गैर आकिल हो, अगर वो साहिब निसाब है, उसके माल पर 1 साल गुजर चुका है, पड़ा हुआ है 1 साल से वो माल, ये रोजाना खा पी रहे, इस पर नहीं है, 1 साल से बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, ऐसे माल पर सुभान अल्लाह 2.5% ज़कात अल्लाह तबारक व तआला ने वाजिब करार दिया। जैसे सोना है, अगर किसी के पास सोना है, 7.5 तोला सोना है, जिसको अगर वजन किया जाएगा सुभान अल्लाह तो 85 ग्राम बनता है। 85 ग्राम अगर किसी के पास सोना है तो उसको उसमें से 2.5% ज़कात निकालना पड़ेगा। उसकी कीमत मालूम कर ले और उसकी कीमत के हिसाब से ज़कात निकाल ले। इसी तरीके से मेरे भाइयों, जैसे जानते हैं प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक औरत आई, उसकी बेटी थी, बेटी के हाथ में सोने के 2 कंगन थे। आप अलैहिस्सलाम ने उसको देखा, देख करके पूछा कि क्या तू ज़कात निकालती? उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुझे इस बात क्या तू राजी है इस बात पर कि यही सोने के 2 कंगन तेरे कल अल्लाह तबारक व तआला आग के पहना देगा, क्या तो तैयार है? इतना सुनना था ना, वो डर गई, सुभान अल्लाह डर गई। उसने दोनों कंगन सोने के निकाल करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिए। उसने कहा हादिही लिल्लाहि व लिरसूलिही, ये अल्लाह के लिए है और अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। इसी तरीके से अगर किसी आदमी के पास चांदी है, 52.5 तोला चांदी है, अगर जिसको वजन किया जाएगा तो वो 595 ग्राम बनता है। 595 ग्राम अगर किसी के पास चांदी है तो उसमें से 2.5% निकाला जाएगा। इसी 595 ग्राम के बराबर अगर किसी के पास नकदी रुपया है, 1 साल से पड़ा हुआ, जैसे 40,000 समझ लीजिए चांदी की जो कीमत चल रही है, अब 40,595 ग्राम जो है चांदी की कीमत ये 40,000 के आसपास में है। अगर किसी आदमी के पास 40,000 है, 1 साल से पड़ा हुआ है, बैंक बैलेंस में है, सुभान अल्लाह उस पर 1,000 रुपया निकालना पड़ेगा। 1,000 रुपया उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। इसी तरीके से मेरे भाइयों ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कोई भी कपड़े की दुकान है, चप्पल की दुकान है, तिजारत की दुकान है, जितनी चीजें हैं जो बेचने वाली हैं, जो बिजनेस की चीजें हैं, जो तिजारत की चीजें हैं, हमारे पास है, 1 साल से पड़ा हुआ है तो उस पर सुभान अल्लाह 2.5% ज़कात निकालना पड़ेगा। आखिरी बात कह करके बात मैंने बहुत ही इख्तिसार से काम लिया है, ये सारी बातें तकरीबन आप लोगों के सामने साल में आते रहती है, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं। एक आखिरी पैगाम हमें देना चाहेंगे सुभान अल्लाह कि जब जब मुसलमान
مسلمانوں نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا ہے، اسلام فلاح ہے، پھولا ہے، اسلام نے ترقی کی ہے، مسلمانوں کا بھلا ہوا ہے، مسلمانوں کا فائدہ ہوا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور آیا، صدیق اکبر، عمر ابن خطاب، عثمان غنی، علی ابن ابی طالب، امیر معاویہ، ان سب کا دور خلافت گزرنے کے بعد عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور آیا، 2.5 سال مسلمانوں کے خلیفہ رہے، لوگ اپنے مال کی زکات دیتے رہے، اسلام اتنا پھلا پھولا کہ اس دور میں زکات لینے والا سبحان اللہ کوئی نہیں تھا۔ آج سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی نظم نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر کسی کو 20 سال سے زکات دے رہا ہے، دینے والا دے رہا ہے، وہ مانگنے والا زندگی بھر مانگتے رہتا، یہ دینے والے کا کوئی شمار نہیں ہے، اور لینے والا وہی بھوکمری کی زندگی جی رہا ہے۔ یہ کوئی سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اسلام نے بیت المال کا سسٹم قائم کیا ہے، اگر سارے مسلمان بیت المال میں اپنے مال کی زکات ادا کرے اور وہاں سے شرعی طریقے سے، صحیح طریقے سے مستحقین تک مال پہنچایا جائے، اللہ کی قسم ہے جیسے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں زکات لینے والے معدوم ہو گئے تھے، ختم ہو گئے تھے، آج بھی وہ دور آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ برحال یہ میں نے مختصر سی باتیں رکھی ہیں، اللہ سے مل کر کے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو اللہ صدقہ ہو یا خیرات ہو، یا جو صاحب نصاب ہیں، جو مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مال کی زکات نکالنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔